من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج اعلامیہ نمبر 433 کا آئٹم نمبر 2 ہے، جو ہمیں جناب محمد ضیاء الدین نیر صاحب اپنے ہی دیے ہوئے عنوان خلافت نبی امیہ پر ایک نظر، اس عنوان سے وہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں. ہم جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے سیلر میں کانفرنس ہال میں جمع ہیں. اس نشست یہ تاریخ اسلام کی 554ویں نشست ہے، اور آپ ہی کے جانے پہچانے مقرر ہمیں مخاطب فرما رہے ہیں. آج 19 مئی 2012 عیسوی مطابق 27 جمادی الاخر 1433 ہجری بروز ہفتہ بعد نماز عصر ہم یکجا ہیں. مجھے مزید پروگرامز کے بارے میں تو کچھ کہنا نہیں ہے، کہ اس لیے کہ جن کو بلیٹنز مل گئے ہوں اعلامیہ وہ جانتے ہیں، اور جن کو نہیں ملے ہیں وہ لیتے جائیں. یہاں پر اعلامیہ دستیاب ہیں، آپ بھی لیجئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیجئے. اور دوسری بات ایک یہ کہنی ہے کہ ہمارے ہی مقرر جناب محسن عثمانی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، جو ہمیں کئی موقعوں پر اپنے خطاب سے انہوں نے نوازا ہے. انہوں نے ایک اعلان کی خواہش کی ہے. وہ اعلان یہ ہے کہ قرآن فاؤنڈیشن کا جو آفس ہے ماسا تالاب پہ، اس میں آج ایک بہت ہی اہم عنوان سے خطاب ہو رہا ہے، اور وہ خطاب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب صدارت فرما رہے ہیں، اور مغرب تا عشاء ہے. اور عنوان کچھ فرمائیں. غیر مسلموں میں تبلیغ کیسے؟ جی غیر مسلموں میں ہاں، اتنا اہم عنوان ہے کہ ہم سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق ہی ہے کئی غیر مسلم حضرات سے. تو غیر مسلموں میں تبلیغ کیسی ہو، اس عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں. تو ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ اگر یہاں سے بعد مغرب وہاں تشریف لے جائیں تو بہت بڑے علماء کو سننے کا موقع ملے گا، اور ایک بہت ہی اہم عنوان سے استفادے کا موقع رہے گا. میں آپ کا وقت زیادہ لیے بغیر صرف ایک اعلان کرنا ضروری سمجھوں گا، اور وہ اعلان یہ ہے کہ چہارشنبے کے دن 2 بزرگ ہستیوں کو جو انہی محافل کے سامعین میں شامل رہتے ہیں ہمیشہ، ایک مولانا محمد انعام الحق صاحب ہیں اور دوسرے ڈاکٹر شمشاد حسین ہیں. تو یہ حضرات نے ایک بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. انعام الحق صاحب نے، آپ واقف ہیں کہ اختصار کے ساتھ رکوع برکوع اردو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، اور اس کا انگریزی ترجمہ
ڈاکٹر شمشاد حسین نے کیا ہے اور اس کی اجرائی عمل میں آ چکی ہے، ابھی پچھلے ہفتے ہوئی ہے، اس کا اعلان بھی ہوا ہے یہاں پر۔ تو ان دونوں کی چہارشنبے کے دن تہنیت ہوگی، اور اب تہنیت میں کیا ہوگا وہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور کہوں گا میں کہ آپ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ ایسے ادارے جو دینی معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں اور دینی ان کے یعنی ان کے خواہشات ہیں کہ دین پھیلے، تو ویسے لوگوں کو بھی ان کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اور ادارے بھی ان کی یہاں گل پوشی کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، اجازت کی ضرورت نہ ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے، چہارشنبے کے دن ہے، اور چہارشنبے کے دن دراصل اقبال شناسی کی محفل ہوتی ہے، اور اس اقبال شناسی کی محفل میں وہ ہمیں ان کو ہم تہنیت پیش کریں گے۔ میں آج کے مقرر جناب ضیاء الدین نیّر صاحب سے، محمد ضیاء الدین نیّر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شینشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم غلام یزدانی صاحب، سینئر ایڈوکیٹ پروفیسر محسن عثمانی صاحب، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی 3 دن پہلے محفل اقبال شناسی میں گفتگو کا عنوان تھا خضر راہ ایک مطالعہ۔ بات کو اسی سے کنیکٹ کرتے ہوئے اس میں 2-3 اشعار خاص طور سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور دوسرا پیام جو اقبال نے اس میں دیا تھا، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے۔ تو یہ جو اقبال کے اشعار ہم کو جو میسیج دیتے ہیں، جو پیغام دیتے ہیں، کہ اسی طرح تاریخ اسلام کا مطالعہ صرف اپنی تاریخی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یا کچھ قصے سننے کے لیے جی کافی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کا مطالعہ ایک مقصد سے ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ کار چلاتے ہیں تو سامنے ایک مرر ہوتا ہے جس میں آپ دیکھتے رہتے ہیں پیچھے بھی کوئی بہت تیز رفتار سے آ کے مجھے ٹکر تو نہیں دے رہا ہے، اور سامنے اپنا راستہ بھی متعین کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب تک ہم اپنے ماضی سے واقف نہ ہوں کہ کیا کیا کارنامہ رہے ہمارے اسلاف کے، ہمارے بزرگوں کے، کس طرح سے دین کو انہوں نے پھیلایا اور انسانیت کا بول بالا کیا، انسانیت کے لیے خدمات انجام دیں، تحقیق کے میدان میں، علم کے میدان میں، تسخیر کائنات کے کام میں جو ان بزرگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، اس سے اور یقیناً انسان ہونے کے ناطے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو ان غلطیوں کا ادراک، اجتہادی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور سبق لینے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع فراہم کیے کہ آپ ان واقعات سے سبق لیں، اور آئندہ آنے والا جو مستقبل ہے اس کو تابناک بنانے کے لیے اس میں پھر اعلاء کلمت اللہ کا جو فرض منصبی ہم کو دیا گیا ہے جی، اور اب کوئی دوسرا پیام اللہ کا آنے والا نہیں ہے، ہم آخری امت ہیں، امت وسط ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم جہاں قرآن پاک اور چلتا پھرتا قرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور خلفائے راشدین، عشرہ مبشرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور تابعین، تبع تابعین، اور اولیاء اللہ وغیرہ، سب سے جو ہے ہم کو کیا کرنا ہے؟ درس حاصل کرنا ہے، سبق حاصل کرنا ہے، ان سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ تو آج
اس تمہیدی گفتگو کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو خلافت بنو امیہ پر ایک نظر کے عنوان سے دیا گیا ہے، اس میں بڑی ہم کو اتفاق سے انہی موضوعات پہ ابھی پروفیسر عثمانی صاحب بھی اپنا ایک تحقیقی مقالہ پڑھ کر آئے ہیں اور ابھی اسی سے متعلقہ موضوع پہ کام بھی کر رہے ہیں. وہ تو ہمارے بزرگ ہیں، رہنما ہیں، تو ان کی موجودگی میں میں تھوڑا سا پس منظر پیچھے سے لے آتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جن جن اصحاب کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا، وہ جو موجودہ اب ایکسٹینشن جو مسجد نبوی کا ہوتا چلا گیا ہے، وہاں ثقیفہ بنو سعادہ وہاں تھا. ہم جب 75 میں پہلی دفعہ گئے تھے تو وہاں ایک چھوٹا سا حدیقہ، چھوٹا سا باغ وہاں تھا، اور یہ بتایا گیا کہ یہاں پر یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کی حیثیت سے حضرت عمر نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. وہ جگہ ہم دیکھے، اور بہت سارے جن زائرین کو وہ دیکھنے کا موقع ملا وہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھے بھی ہوں گے کہ وہ وہاں پر آپ کے دست مبارک پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا. تو یہ پہلے دو خلافت جو رہی، حضرت ابو بکر صدیق بلا کسی کے اختلاف کے سبھی لوگ آپ کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئے، اور آپ کا صرف 2.25 سالہ دور خلافت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے. آپ کو نامزد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال کے بعد اپنا دور خلافت راشدہ ختم ہو رہا تھا. تو آپ کو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی ہمیشہ، اور اپنے متوقع جانشینوں سے، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں سے آپ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، اگر تم خلیفہ بنا دیے جاؤ تو اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دینا، ان کی زیادہ پذیرائی نہیں کرنا. مجھے اس بات کا ڈر ہے کیونکہ قبیلوں کے اندر، عرب قبیلوں کے اندر جو عصبیت پائی جاتی ہے، اس کا لازمی ہمارے کو احساس کرنا ہوگا، ادراک کرنا ہوگا کہ کہیں ہم جو ہے اقربا پروری کے ذریعے یا اپنے زیادہ کانفیڈنس کے لوگ ہو سکتے ہیں بلکہ نہیں دینا. چنانچہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوائے بنو ہاشم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی اور کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے سے کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں البتہ بنی عدی کے ایک صاحب کو ایک چھوٹا سا عہدہ دیا گیا تھا، اور چند دنوں کے بعد ان کو اس سے بھی سبکدوش کر دیا گیا. تو گویا پہلے دو خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی خاندان والوں کو کوئی عہدے سے نوازا نہیں گیا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور نہ بعد پہلے دو خلیفہ راشدین کے زمانے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 اصحاب پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی اور اس میں سے کہا کہ ان میں سے جو ہے خلیفہ نامزد کرنا، اور اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ اگر ووٹ برابر تقسیم ہو جائیں تو تم رائے دیں گے، لیکن دیکھنا یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے تائید کریں اس وقت تم ان کے فیور میں ووٹ دینا، اور تم خود امیدوار خلافت نہ ہو. اتنی بے نیازی، اتنی للہیت صرف اللہ کے لیے، یہ حضرت عمر فاروق کو، اور یہ فکر ہمیشہ آپ کو دامنگیر بھی رہتی تھی. چنانچہ ان تینوں صحابہ سے آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو کسی کو عہدوں پر مامور نہ کرنا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس سے ہٹ کر فیصلے ہوئے. اس میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ نہ سمجھا جائے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ غلطی ہوئی
یا نعوذ باللہ وہ اپنے خاندان والوں کو نوازنا چاہتے تھے، یہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا زیادہ خیال یہ تھا کہ یہ خرابت دار ہے میرے، تو میں ان پہ زیادہ ریلائی کر سکتا ہوں، ان پہ اعتماد کر سکتا ہوں، ان پہ بھروسہ کر سکتا ہوں۔ اس میں سب سے بڑا آپ دیکھیں گے کہ مروان ابن حکم ابو العاص جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا ہوتا تھا، وہ مسلمان ہوا کب؟ فتح مکے کے وقت۔ تو فتح مکے کے وقت جو لوگ مسلمان ہوئے ان کو کہا جاتا ہے طلقاء۔ تو طلقاء میں سے جو لوگ بھی یعنی بالکل آخر زمانے میں جب دیکھے کہ اب مکہ فتح ہو گیا، اب کوئی فرار کی راستہ نہیں ہے، لہذا اسلام قبول کیا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اتنی دیر سے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں مل سکی، جو تربیت آپ کو دوسرے صحابہ کو ملی تھی، سابقین کو ملی تھی، جی اصحاب بدر کو ملی تھی، وہ آخر میں جو مشرف ہونے والوں کو نہیں ملی۔ تو حکم بن مروان مدینے میں فتح مکہ کے بعد آ کے کوشش رہتی تھی ان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی محفلیں ہیں وہاں سے کچھ راز کی باتیں لینا اور اس کو افشاں کر دینا، پھیلا دینا لوگ۔ اور ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل اتاری، انہوں نے نقل اتارنا میمیکری جیسا ہوتی ہے ویسا کیا، اور یہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو دیکھ لیا، دیکھ کر کیا کہا کہ مروان ابن حکم کو ہمیشہ کے لیے شہر بدر کیا جاتا ہے، مدینے سے نکال دیا گیا، اور ان کو جو ہے طائف میں جا کے وہ سکونت انہوں نے اختیار کی۔ اس وقت ان کا بیٹا مروان جو ہے صرف 5 برس کا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی اپنی زندگی میں اس کو آنے نہیں دیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں نہیں آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10.5 سالہ 13 سال 14 سال تک بالکل وہ جو ہے مدینہ نہیں آ سکے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کو جو ہے حضرت عثمان غنی نے آنے کی دعوت دے دی، اور وہ حکم بن مروان جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخر دور تک 35 ہجری تک وہ بقید حیات رہے، اور نہ صرف بقید حیات رہے بلکہ ان کی زندگی میں ان کے بیٹے مروان کو حضرت عثمان غنی نے اپنا چیف سیکریٹری بنا لیا۔ آج کی اصطلاحات کے دور میں اگر آپ دیکھیں چیف سیکریٹری بنا لیا، اور چیف سیکریٹری کے بڑے پاورز ہوتے ہیں۔ خود بی بی نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کہنا ہے، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوج محترمہ تھیں، کہ دیکھو یہ مروان بن حکم کا دخل تمہیں جو ہے قتل کروا کر چھوڑے گا۔ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ انتباہ دیتی ہیں کہ ان سے باخبر رہنا، کیوں کہ ان کو تاریکی میں رکھ کر وہ ایسے خط و کتابت کرتے تھے لوگوں کے ساتھ کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوزیشن کمزور ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح مروان بن حکم کے علاوہ اسی زمانے میں آپ دیکھیں گے ایک دوسرا نام ہے جو ولید بن عقبہ کا ہے۔ ولید بن عقبہ بھی فتح مکے کے بعد جو ہے مسلمان ہوئے، اور ان کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے کے گورنر تھے ان کو واپس بلا کر ولید بن عقبہ کو جو ہے بھیج دیا گیا وہاں پر۔ اور سعد بن وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو سعد بن وقاص کے پاس جب وہ اپنا پروانہ گورنری جو ہے لے کر پہنچے تو سعد بن ابی وقاص نے کہا یہ عجب معاملہ ہے کہ تم جیسے لوگ ہماری جگہوں پہ آ رہے ہیں، طلقاء میں سے ہیں، بعد میں آنے والوں میں سے ہیں، کیا تم ہم سے زیادہ دانا ہو گئے، ہم سے زیادہ جو ہے صاحب عقل ہو گئے، اور تم لوگ اس خلافت کو بادشاہت بنا کر چھوڑیں گے؟ یہ انتباہ انہوں نے دیا۔ تو چنانچہ ولید بن عقبہ نے کہا ہاں یقیناً یہ بادشاہی ہے، صبح کوئی مزے لوٹے گا، شام کوئی مزے لوٹے گا۔ یہ ان کو جواب دیا، اور یہ وہی صاحب ہیں
جب جو ہے ان کو، آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی المصطلق کے پاس بھیجا گیا کہ جا کر جو ہے اس قبیلے سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ. یہ صاحب گئے، ولید بن عقبہ، جا کے وہ پتہ نہیں کس قسم کا ان کو ڈر محسوس ہوا کہ وہ واپس آئے، آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بنی مصطلق والے زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس بات سے اتفاق کر چکے ہیں، راضی ہو چکے ہیں، اب کیسے کرتے ہیں، لہذا ان کے خلاف فوجی مہم بھیجی جائے. یہ بھیجی جانے والی تھی، وہاں کے لوگوں کو خبر ہو گئی، تو بنی مصطلق کے لوگ آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کہنے لگے یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، چنانچہ جائے کہ ہم زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے. تو قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں وہ آیت آئی، دیکھیے، ان جاءکم فاسق من بین ایدیہم کیا بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. یعنی کوئی فاسق اگر خبر لے کر آتا ہے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو کہ کہیں ان کی خبر کی وجہ سے، ان کی غلط انفارمیشن کی وجہ سے ایسا نہ ہونے پڑا، ایسا اقدام ہم کرنا کر بیٹھیں کہ ہم کو بعد میں شرمندہ ہونا پڑے. تو عزیزان گرامی، یہ صاحب، اب آپ اندازہ لگائیے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پر کیا بنائے جا رہے ہیں؟ گورنر بنائے جا رہے ہیں. اسی طرح بصرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے گورنر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں. تو ان کو بلا لیا گیا اور رضائی بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا نام عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھا. اور یہ صاحب بھی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ صاحب وہ ہیں جو مشرف با اسلام ہو کر مرتد ہو گئے تھے، اور نہ صرف مرتد ہو گئے تھے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا، حکم دیا تھا کہ 9 لوگ ایسے ہیں جو کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائیں تو ان کو چھوڑنا مت، ان کو قتل کر دینا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ان لوگوں نے نہ دی ہوگی کہ آپ نے ایسے احکام نازل فرمائے تھے. تو ان میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن فتح مکے کے روز ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی ان کو لے کر حضور کے پاس آئے اور سفارش کی، اور حضور نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف کر دیا. اب ایسے لوگ ہوں اور ساتھ ساتھ سابقون الاولون ہوں، ان کو پریارٹی دینے کے بجائے ان کو جو ہے وہاں کا کوفے کا گورنر بنایا گیا. اور وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 4 سال سے دمشق کے گورنر تھے، لیکن دمشق چھوٹا سا دمشق، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد ان کا ایریا، کنٹرول ایریا بہت بڑھا دیا گیا، جس میں فلسطین بھی آ گیا، حمص بھی آ گیا، لبنان بھی آ گیا، وہ سب علاقہ جو ہے ان کو کثیر. اور نہ صرف وہ بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پورے دور میں یعنی 17 سال تک وہ وہاں کے گورنر کی حیثیت سے انہوں نے خلافت کی. تو یہ جو میں تھوڑا سا پس منظر آپ کے سامنے بیان کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ وہ حالات تھے بنو امیہ کے. اگر آپ خلافت بنو امیہ کے جو ہے بڑے نامور خلیفہ اگر دیکھیں گے تو اس میں جو شمار ہوتا ہے حضرت امیر معاویہ کا، عبد الملک مروان کا، اور ولید بن عبد الملک کا، اور ہشام بن عبد الملک کا، اور عمر بن عبد العزیز کا.
یہ 5 شخصیتوں کا جو ہے بڑے ان کے کارنامے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بڑے قریبی رشتہ دار تھے جن کو یہ عہدے دیے گئے تھے، اور ٹھیک یہیں سے ایسا معلوم ہوتا ہے تاریخ اسلام پڑھنے سے کہ جس بات کا اندیشہ حضرت عمر فاروق کو ہمیشہ لگا ہوا تھا، کہ اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آتا ہے تو جو حالات ہوئے، جنگ جمل جو ہوئی، جنگ صفین جو ہوئی، تب اس میں ہم لوگوں کے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہی ہے کہ اسلام میں ملک گیری، فتوحات، اقتدار حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ انسانیت کا سبق دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حیثیت سے صرف حکومتیں قائم کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے تھے۔ آپ صرف اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ تحصیلدار تھے، لوگوں سے جزیہ وصول کرنا ہے جی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلافت راشدہ کے زمانے میں جو ہوتا تھا وہ یہ، جیسا خلافت کے اس بنی امیہ کے دور میں حجاج بن یوسف کا زمانہ جو 20 سال کا ہے، اس نے 1,20,000 لوگوں کو جو ہے قتل کیا، اور 80,000 لوگ جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے زیر حراست تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس نے کتنے مظالم دنیا میں نہیں ڈھائے۔ لیکن ان کا جو ہے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ ان کا بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو اعراب لگوائے۔ انہی کے زمانے میں محمد بن قاسم نے جو ہے سندھ کا علاقہ فتح کیا، اور اتفاق سے اسی زمانے میں ادھر افریقہ سے نکل کر طارق بن زیاد جی انہوں نے فتوحات کی۔ تو بنو امیہ کے دور میں فتوحات بھی ضرور ہوئے، ان کا دور حکومت 92 سال کا رہا، لیکن ساتھ ساتھ اسلام کا جو میسیج ہے، جیسے اقبال نے ایک جگہ کہا، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو غیر کی کھیتی پہ نظر رکھنے کے لیے اسلام جو ہے خلافت راشدہ ہو رہی تھی۔ خلافت راشدہ بھی ہے، خلافت مرشدہ بھی ہے، لیکن جیسا حدیث شریف میں آیا تھا، جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 30 سال تک دور خلافت رہے گا، اور 30 سال کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ رمضان 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور ربیع الاول 41 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ سمجھوتا کیا، صرف 6 مہینے آپ کی حکومت رہی۔ تو ان واقعات سے جو پتہ چلتا ہے کہ اور جو غلطیاں بنو امیہ کے ابتدائی زمانے میں ہوئیں، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغیرہ ابن شعبہ نے جو ترغیب دی، کیا ترغیب دی؟ ترغیب دی کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیجیے۔ بات جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ پہلے وہ یہ تھا کہ اپنے خرابت داروں کو اہم عہدوں پر بٹھانا، اس کے بعد اس کا نتیجہ آگے یہ نکلا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے بہانے، اگر خون عثمان کا بدلہ لینا تھا تو ان کے خاندان والے عدالت میں رجوع ہوتے مدینہ منورہ میں۔ آپ ایک صوبے کے گورنر ہیں اور مرکزی حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی جانتے تھے کہ ابھی یہ موقع نہیں ہے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. کیوں؟ کہ وہ جو 2000 لوگ مصر، کوفہ اور بصرہ سے مل کر آ کے مدینے میں ایک خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کر دی تھی، ایک سول وار کی اسی کیفیت تھی. اور پہلے آ کر انہوں نے حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی. لیکن اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی سے جو ہے کہہ چکے تھے کہ آپ کو فلاں 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 چیزوں میں جو ہے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور حضرت عثمان غنی اس پر عمل کر رہے تھے. مگر یہ 2000 لوگ جو آئے سازشی بن کر جو مدینے میں آئے، 40 دن تک جو محاصرہ کیا اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی شان میں گستاخی کی، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غرض سے کہ میری بھی توہین نہ کریں وہ نکل کر مکے کو چلی جاتی ہے. تو اس پس منظر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ حضرت عثمان غنی کا خون بہا، حضرت علی سے مطالبہ بار بار، اور حضرت علی کا ابتدائی زمانے میں کہنا یہی تھا کہ میں ابھی یہ وقت مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ سب گھرے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو 2000 لوگ آئے ہیں وہ سب ایسی حالت میں ہیں کہ ہم کو اس وقت ان پر قابو پانا ہمارے لیے مشکل ہے. پہلے تم میرے دست پہ، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. تو لیکن جب حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما مکہ پہنچے، مکہ پہنچ کے وہاں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشاورت ہوئی، اور وہاں سے وہ ان دونوں حضرات نے، صحابہ نے کا یہ کہا، حضرت طلحہ حضرت زبیر نے، کہ ہم پر جان نثار کرنے والے، ہمارے تائید کرنے والے کوفہ اور بصرہ میں بہت سے لوگ ہیں. تو بی بی عائشہ کے ساتھ وہ لوگ بصرہ گئے اور وہاں سے لوگوں کو جمع کیا. جمع کر کے وہیں یہ مروان ابن حکم نے بھی سازش رچی کہ ان لوگوں کو لڑا دیا جائے اور ان کو کمزور کر دیا جائے. کس کس کو؟ حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان میں اتفاق کو توڑ دیا جائے، یہ لوگ کو کمزور کر دیا جائے. چنانچہ ان کی سازشوں کی وجہ سے پھر جنگ جمل ہوئی، اور جنگ جمل میں کتنے لوگ؟ 10,000 لوگ شہید ہوئے. ایک دو نہیں، 10,000 لوگ. اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر دونوں شہید کیے گئے. حضرت طلحہ کو تو شہید کرنے والا مروان ابن حکم ہے. تو عزیزان گرامی، اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے قوت کمزور ہوئی. قوت کمزور ہونے کی وجہ سے، اور وہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مشیر ان کے کون تھے خاص؟ عمرو بن عاص. انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ہمارا حق ہے، بنتا ہے، اور ہمارے پاس 60,000 لوگ اس وقت تیار ہیں جو خون عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. حضرت علی نے سفارت بھیجی، بھیج کر کہا کہ مجھے خلیفہ تسلیم کرو، اور پھر تم جب خلیفہ مجھے تسلیم کرو گے پھر بعد میں ان سے بدلہ لیا جائے گا. تو یہ انہوں نے، حضرت امیر معاویہ نے ٹال مٹول سے کام لیا، اور وہ بڑے سیاستدان تھے. انہوں نے ایک لفافہ بھیجا، اور لفافہ لے کر آ کے حضرت علی کے پاس کھولے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، خالی لفافہ بھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ امیر معاویہ جو ہے میرے بیعت کرنے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا انہوں نے جنگ جمل کے بعد پھر امیر دمشق پر جو ہے فوج کشی کرنے کا ارادہ کیا، اس کی تیاری شروع کی. تو لیکن چونکہ پہلے ہی 5,000 لوگ بصرہ وغیرہ کے شہید ہو چکے تھے، اور یہاں پر لوگ ان میں اتحاد باقی نہیں تھا. چنانچہ جب آگے بڑھے، صفین میں پھر دریائے فرات کے کنارے آمنا سامنا ہوا. آمنا سامنا ہونے کے بعد کوشش کی گئی کہ اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے، لیکن پھر جنگ شروع ہوئی. جنگ میں جو ہے حضرت علی کو کامیابی ہو رہی تھی کہ ایسے موقع پر عمرو بن عاص نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا، کیا یہ قرآن نیزے پر لے لو
اور قرآن کو نیزے پر لگا کے پھرا کے بولو یہ ہمارے درمیان جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ حکمت عملی سے مسلمانوں میں یعنی ایک نزا پیدا، ارے یہ قرآن کو لے کر آ رہے ہیں، قرآن کا حوالہ ہے اور ہم کو کیوں آگے نہیں آنا چاہیے. لیکن اگین سورہ حجرات کی جو آیت ہے فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ فإن فات فاصلحوا بینہما، تو اسی آیت کی روشنی میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تحکیم یعنی صلح اس صورت میں ہو جائے کہ قرآن مجید کو جو ہے حکم بنایا جائے. اعلان تو یہ کیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کامیابی پوری ہو رہی تھی. ایسے وقت میں عمرو بن عاص نے یہ مشورہ دیا اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص حکم مقرر کیے گئے اور حضرت علی کی جانب سے حضرت علی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو مقرر کریں، لیکن بصرہ والوں نے اصرار کیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو جو ہے ان کا حکم بنایا جائے. دونوں میں مشاورت ہوئی. مشاورت ہونے کے بعد عمرو بن عاص بڑے سیاستدان تھے اور یہ بھولے بھالے تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری، تو انہوں نے کہا پہلے ہم ان دونوں کو آپس کی جب دونوں کی میٹنگ ہوئی اس میں یہ طے پایا کہ ہم ان دونوں کو معزول کر دیتے ہیں. کس کس کو؟ حضرت علی کو بھی حضرت امیر معاویہ کو. معزول کرنے کے بعد پھر جو ہے عوام مل کر اپنے کسی دوسرے خلیفہ کو تو منتخب کریں. تو ابو موسیٰ اشعری تیار ہو گئے. جب مجلس آراستہ کی گئی دونوں جانب کے 700 بڑے بڑے اکابر لوگ جمع ہوئے تو سب سے پہلے ابو موسیٰ اشعری کو عمرو بن العاص نے کہا کہ تم اعلان کر دو ہم جب متفق ہو چکے ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ ہم دونوں کو سسپینڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ تیسرے کو منتخب کریں. اس کے بعد ان کی باری آئی حضرت عمرو بن عاص کے، تو انہوں نے کہا میرا حق استعمال کرتے ہوئے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سسپینڈ کرتا ہوں اور امیر معاویہ کو بحال کرتا ہوں. تو یہاں بڑے بڑے لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ ابن عمر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے ابو موسیٰ تم دھوکہ کھا گئے. تو یہ مذاکرات کوئی آسان نہیں ہوتے. سیاسی مذاکرات جو ہوتے ہیں آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں بھی جو سیاسی مشاورت تھی اس میں جو ہے اس طرح سے جب معلوم ہوا حضرت ابو موسیٰ اشعری تو اپنا منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. کس کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جبکہ یہ جا کے عمرو بن موسیٰ نے عمرو بن عاص نے ان کو کہا امیر معاویہ کو مبارکباد دی کہ اب آپ خلیفہ ہو جائیں گے. تو عزیزان گرامی ان تفصیلی واقعات سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ رفتہ رفتہ دین سے ہٹ کے للہیت سے ہٹ کے اور پھر ایسے اصحاب کا جو داخلہ ہوا جن کی تربیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں راستوں پہ نہیں ہو پائی تھی، اس وجہ سے یہ حالات جو ہے ڈیولپ ہوتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے. تو سب سے پہلا 4 غلطیاں ایسی ہوئی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کو جو ہے بزور شمشیر حاصل کرنا، اور دوسرا بیٹے کو جانشین بنانا، اور تیسرا زیاد کو خاندان میں شامل کرنا. ابن زیاد کو جو سمیہ کا بیٹا تھا جو کسی زمانے ابو سفیان سے جس کے تعلقات تھے سمیہ کے، اس کو جو ہے انہوں نے اپنے خاندان میں شامل کر لیا. اور چوتھا جو ہے ایک صحابی تھے حجر بن عدی، ان کا اور ان کے ساتھیوں کا قتل. یہ بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ کے دور میں یہ جو 4 واقعات ہوئے بہت بڑی تکلیف دہ واقعات. آپ میں سے اکثر تو جو ہے
کربلا کا واقعہ جانتے ہیں، اور اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یزید کا معاملہ جہاں تک ہے وہ چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی وجہ سے اور جانشین بن جانے کی وجہ سے اس کے حرکات و سکنات جو تھے، جی ابن زیاد نے جب حضرت امیر معاویہ نے لکھ بھیجا کہ میں جو ہے اپنی زندگی میں یزید کو اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں، اور یہ تجویز کون رکھی تھی؟ مغیرہ ابن شعبہ نے رکھی تھی. تو مغیرہ ابن شعبہ کو یہ شبہ ہوا تھا کہ کوفے کی گورنر سے مجھے اب معزول کرنے والے ہیں امیر معاویہ. تو اپنے عہدے کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے کیا تجویز کی کہ ان کے بیٹے کو جو ہے جانشین بنا دیا جائے، خلیفہ بنا دیا جائے، تو مجھ سے خوش ہو کر امیر معاویہ مجھے بحال رکھیں گے. اور تو انہوں نے کیا کیا، پہلے آ کے یہ کان میں یہ بات ڈال دی امیر معاویہ کے کہ آپ اپنے بیٹے کو جانشین بنائیے. امیر معاویہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلے میں جاتا ہوں کوفہ، جا کے وہاں پر اس بات کے لیے لوگوں کی رائے کو ہموار کر لیتا ہوں. انہوں نے لکھا ابن زیاد کو بصرہ کہ میرے خیال میں یہ آیا ہے کہ میں یزید کو جانشین بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ یزید عیش پسند ہے، ان کے جو لیل و نہار کے اطوار اور حالات زندگی ہیں وہ جو ہے خلیفہ بننے میں مانع ہیں. تو لہذا انہوں نے ہمدردی سے کیا کیا، ایک اپنے ساتھی کو بھجوایا اور کہا کہ پہلے یزید کو یہ تلقین کرو کہ تم اپنے اطوار بدلو، تم اس قابل بنو کہ تم اپنے باپ کی جانشینی کا حق ادا کر سکو. تو چنانچہ یزید کو یہ پیام دیا، اور انہوں نے کیا کیا، مغیرہ ابن شعبہ نے اپنے بیٹے موسیٰ ابن شعبہ کو 30,000 درہم میں لوگوں کو خرید لیا، اور 5 لوگوں کی سفارت موسیٰ بن شعبہ کی قیادت میں وہاں پر بھیج دیا دمشق کو. اور حضرت امیر معاویہ نے اس سے پوچھا تمہارا ایمان کتنے میں خریدا انہوں نے؟ تو انہوں نے بتایا 30,000 درہم میں. ارے بڑے سستے میں خرید لیا. تو یہ کیا کہیں گے ایسے واقعات. تو چنانچہ بعد میں امیر معاویہ نے سفر کیا مدینے کا، مدینے میں رائے ہموار کرنے کی کوشش کی. وہاں سے حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ تیار نہیں ہوئے. تو ان کو بڑے ہی ڈرا دھمکا کر ایسی، وہ امیر معاویہ تو بہت بڑے ماہر سیاستدان تھے، مکہ گئے. مکہ جا کر انہوں نے تاکید کی کہ تم سب کو یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگا. حالانکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک اختیار کیجیے، یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجیے، آپ کے بعد جس کو بھی چاہیں گے لوگ قبول کر لیں گے، یا حضرت ابو بکر کی طرح یا حضرت عمر کی رضی اللہ تعالیٰ کی طرح. انہوں نے ایک بھی نہیں مانی اور رائے ہموار کی اور یزید کو جو ہے اپنا جانشین بنایا. اب آپ یہ دیکھیے ایک واقعے کے طور پہ حالات کیسے تھے. حجر بن عدی صاحب کیا کرتے تھے، آپ دیکھے ہوں گے جمعہ کے خطبے میں ابھی بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، شتت شملہم مسجد جمعہم دمر دیارہم، یعنی دشمنوں کو خلاف جو ہے یہ بات کہی جاتی ہے. ہمارے ضیاء الدین شکیب صاحب کو اس سے اختلاف ہے کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. خیر ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ اس زمانے میں بھی جمعہ کے خطبے میں جو ہے کیا ہونے لگا، امیر معاویہ کے زمانے میں، ابن زیاد کے زمانے میں مسجدوں سے جو ہے حضرت علی کے خلاف اس قسم کی بہت ساری مذمت کی جاتی تھی. تو جو حضرت علی شیعان علی تھے یا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پسند کرتے تھے ان کو پسند نہیں آتا تھا. تو عدی بن حاتم اسی میں تھے کہ جب مسجد کے میں منبر پہ کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے لعنتیں بھیجتا تھا نعوذ باللہ وہ خطیب، تو ان کو رہا نہیں جاتا تھا. تو جواب میں یہ بھی امیر معاویہ پہ حملے کرتے تھے. تو جب تک موسیٰ بن اشعری تھے
انہوں نے تو اس کو برداشت کر لیا، گوارا کر لیا، لیکن جب ابن زیاد کو اس کی گورنری ملی تو اس نے ان کے خلاف الزامات لگائے، بعض لوگوں نے اس پر کنکریاں پھینکی، تو جتنے کنکریاں پھینکنے والے تو سب کے ہاتھ کٹوا دیے، بغیر کسی عدالت میں گئے کہ دنیا کے کسی قانون کو استعمال کیے کہ یہ ظلم ابن زیاد نے کیا۔ پھر اس نے کیا کیا، یہ عدی بن حاتم کو اور ایسے ان کے ساتھیوں کو 8 لوگوں کو جو ہے دمشق بھیجا امیر معاویہ کے پاس کہ یہ آپ کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کے خلاف حضرت علی کی تائید میں ہیں۔ تو وہاں پر بھی جب ان سے کہا گیا، مطالبہ کیا گیا عدی بن حجر بن عدی سے کہ آپ جو ہے امیر معاویہ کا قصیدہ پڑھیں، آپ ان کو خلیفہ تسلیم کریں، تو انہوں نے کہا حق گوئی جو تھی ان لوگوں کے اندر، واقعی اللہ سے جو ڈرتے تھے اور آخرت میں جواب دہی پر یقین رکھتے تھے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا نہیں میں اس سے باز نہیں آ سکتا۔ تو چنانچہ اس میں سے 7-8 لوگوں کو قتل کیا گیا، اور اس میں سے ایک آدمی تھے جن کا نام ہے عبد الرحمن ابن حسان۔ عبد الرحمن ابن حسان کو امیر معاویہ نے ابن زیاد کے پاس بھیجا اور کہا کہ ان کو بہت عبرتناک سزا دی جائے، اور وہ عبرتناک سزا کیا تھی آپ اندازہ لگائیے، ان کو زندہ درگور کیا گیا، حجر بن عدی کو۔ اختلاف رائے برداشت کرنے کا جذبہ ختم ہو چکا تھا۔ جو خلافت راشدہ سے ملوکیت کی طرف جب پلٹ آ رہے ہیں تو آپ کو جو ہم کو سبق جو ملتا ہے، کیوں خلافت راشدہ پر جو ہے مسلمان جان چھڑکتے ہیں آج بھی، اور وہی آئیڈیل حکومت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں عدل و انصاف تھا، اس میں انسان کو اپنی آزادی، اظہار رائے کی آزادی تھی۔ اور یہ صورتحال حجر بن جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا، امیر معاویہ ان سے ملنے آئے تو پوچھا حجر بن عدی کے ساتھ تم نے ایسا سلوک کیوں کیا؟ اور پھر رفتہ رفتہ امیر معاویہ ہی کے دور میں کیا ہونے لگا، محلوں میں رہنے لگے، شاندار لباس پہننے لگے، اور سیکیورٹی گارڈز ان کے ساتھ رہنے لگے، جو کہ کبھی خلافت راشدہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قصے کتنے مشہور ہیں، ابو تراب کے قصے کتنے مشہور ہیں۔ جسم کو نیچے لیٹ جاتے تھے تو مٹی چہرے پہ کبھی ہے، کہیں جسم پہ کبھی جسم اطہر کو جو ہے مٹی لگی ہوئی ہے۔ اور ایک دور یہ آیا اسلام کے خلیفہ بن کر دعویٰ کرتے ہوئے کہ بہترین کپڑوں میں رہنا، بہترین سیکیورٹی ہونا، اور یہی نہیں، حجاج بن یوسف کے زمانے میں وہ جمعہ کا خطبہ دیتا، دیر ہو گئی، حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ ٹوکا کہ نماز کو دیر ہو رہی ہے، خطبہ مختصر کرو۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے میرا بس چلے تو تمہاری دونوں آنکھوں کو میں جو ہے اپنے اس کے جسم سر سے نکالوں۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، دیر ہو رہی ہے، عصر کا وقت ہونے کو آیا، عوام میں سے ایک بولا کہ بھائی خلیفہ وقت آپ خطبہ ذرا مختصر کر دیجئے، نماز ورنہ قیامت کے روز آپ کیا جواب دیں گے کہ امامت آپ دیر سے کیے۔ یہ بہت حق گو لگتا ہے، جنتی لگتا ہے، اس دنیا میں رہنے کا لائق نہیں ہے، اپنے باڈی گارڈ کو مشورہ دیتا ہے کہ اس کو فوراً قتل کر دو، اور اس اعتراض پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو آزادی اظہار رائے کہاں ہے؟ یہ بنو امیہ کے دور میں یہ سب چیزوں کا جو ہے آغاز ہوتا چلا گیا۔ اور بیت المال، کسی زمانے میں کیا حال تھا بیت المال کا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت قبول کرتے ہی دوسرے دن اپنے کاندھوں پر جو ہے کپڑے ڈال کے مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی،
اے خلیفت وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں، کپڑا بیچوں، فروخت کروں تاکہ میں اپنی بیوی بچوں کے ان کے اخراجات، ان کے مصارف کا بوجھ اٹھا سکوں۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، کل تک ہو چکا، لیکن آپ کو جو منیمم آپ کا ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم جو ہے آپ کے لیے مختص کر دیتے ہیں، خلیفہ کا ایک خرچ برداشت۔ تو منیمم مقرر کیا گیا اور کپڑا فروخت کرنے سے آپ کو روکا گیا۔ تو تقریباً 1 سال کے بعد ہوا یہ کہ گھر میں میٹھا بنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بیوی سے پوچھا یہ میٹھا کیسے آیا روز کے کھانے کے علاوہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ کی جو آمدنی تھی اس میں سے کچھ پس انداز کر کے جمع کرتی تھی اور اسی سے آج میں نے میٹھا بنایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، کل سے اس کو بند کر دو، اس میں سے ڈیڈکٹ کر دو، اس سے زیادہ ہم کو نہیں چاہیے۔ کہاں ہے وہ خدا کے سامنے اور آخرت پر وہ یقین، وہ ابدی زندگی کے لیے جیتے تھے وہ لوگ، ان کا ایقان جو ہے ابدی زندگی پر تھا، یہ چند روزہ دنیا کے سامنے نہیں تھا۔ اور ان کی ایثار و قربانی کے واقعات بھی آپ سن چکے ہیں، کیسے کیسے خوب ہے جی۔ غزوہ تبوک میں سارا کا سارا سامان لا کے رکھ دیا، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اور ادھر بنو امیہ میں کیا ہونے لگا؟ بیت المال کو خلیفہ وقت کا سارا اپنا ذاتی اثاثہ اور غزوے میں جو مال غنیمت آتا ہے، جنگ میں جو مال غنیمت آتا ہے، اس میں کا آدھا حصہ بیت المال میں داخل کیا جا رہا ہے، آدھا لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ سونا و چاندی خلیفہ وقت کے لیے رکھا جا رہا ہے اور باقی جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اسلام میں حالانکہ یہ تھا پائی پائی کا جواب دہی کا احساس، اور یہ جو تبدیلی آ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یمن کے جو گورنر تھے ان کے خلاف امیر معاویہ نے بسر بن ارتات کو بھیجا، جاؤ اور وہاں کی یمن کی حکومت کا خاتمہ کر دو۔ تو گورنر عبید اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے مقرر کردہ تھے، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ یعنی اپنی اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے یہاں تک انسان جو ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ کا سر مبارک تن سے جب جدا کیا گیا تو اس کو ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، کوفہ بھیجا گیا اور کوفے سے دمشق کے دربار میں بھیجا گیا، یعنی سر کو۔ تو یہ روایت سب سے پہلے کہاں شروع ہوئی؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے وقت۔ اور حضرت عمار بن یاسر حضرت علی کے کیمپ میں تھے، اور قتل کون کیا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کی طرف سے ان کا قتل ہوا۔ حدیث میں یہ پیشن گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی کہ جو گروہ حضرت یاسر کو قتل کرے گا، عمار بن یاسر کو، وہ جو ہے گمراہ ہے۔ یہ وہ سب سے بڑی شہادت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق گو سمجھتے تھے، حق والا گروہ سمجھتے تھے، اور امیر معاویہ کا گروہ کو حق۔ یہ اس حدیث کو بہت اکابر صحابہ جانتے تھے۔
تو امیر معاویہ نے کیا دلیل پیش کی معلوم ہے اس کے بارے میں؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ قتل تو ہم نے کیا، لیکن ان کو میدان جنگ میں لانے والے ذمہ دار کون ہیں؟ وہ ان کے ذمہ دار ہیں. یعنی بات کو اس کی ذمہ داری کس پر ڈال دی؟ حضرت علی کے پاس ڈال. تو حضرت علی نے پوچھا کیا غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا تھا، کیا وہ اس کے قصور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ دلیل ایسی محکم دلیل ہے. تو عزیزان گرامی، سب سے پہلا سر جو سرکولیٹ کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اور یہ اسلام کے آنے سے پہلے جو حالت تھی انسانوں کی، وہی کیفیت دوبارہ آئی کہ لوگوں کے سروں کو، شہداء کے سروں کو، مقتولین کے سروں کو اس کی تشہیر کی جائے. اس میں سب سے پہلا سر حضرت عمار بن یاسر کا لے جایا گیا. اس کے بعد محمد بن ابی بکر جو گورنر تھے مصر کے، مصر پہ جب قبضہ ہوا تو ان کو گدھے کی کھال میں ان کے جسد اطہر کو لپیٹ کر جلا دیا گیا. اندازہ لگائی یہ انسان کتنا جو ہے گر سکتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ. اس بعد کربلا کا واقعہ ہے، نعمان بن بشیر کی جو ہے میت ہے. اور ان سب سے بڑھ کر یزید کے زمانے میں غزوہ کربلا کے حادثے کے بعد جنگ حرہ جو 63 ہجری میں ہوئی، مدینے میں قتل عام ہوا. مدینے میں قتل عام ہوا تو 700 معززین شہید کیے گئے اور 10,000 کے قریب عوام تہ تیغ کر دیے گئے، اور کئی عورتوں کی عصمت ریزی کی گئی مدینے کے شہر میں. کون؟ یزید کے دور میں. لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یزید تو نہیں چاہتا تھا، وہ ابن زیاد نے کیا، ان لوگوں نے کیا. ارے اگر اس نے نہیں کیا کیا تو کم سے کم بعد میں یزید نے کیا اقدامات کیے؟ کچھ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کچھ اقدامات تو کیے ہوتے. کیا سسپینڈ کیا، کیا قتل کیا، کیا بدلہ لیا؟ پتہ نہیں. کیسی تحقیق بعض لوگوں کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جہاں تک میرا حقیر مطالعہ ہے، یزید کو جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا جا سکتا. صرف حضرت حسین کی معرکے کی وجہ سے نہیں، جو 63 ہجری میں جنگ حرا جو ہے مدینے پر جو مسلط کی گئی ہے، جس میں اندازہ لگائیے 700 معززین شہید کیے گئے، 10,000 لوگ شہید کیے گئے، اور 3 دن تک کھلی آزادی دی گئی کہ مدینے کے شہر میں جو چاہے سو. آتا ہے تاریخ میں بیانات، 1000 عورتیں حاملہ ہو گئی. یہ کیا کم وہ ہے جو یزید نے مظالم کیے ہیں؟ تو بہرحال میں واقعات کو اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، اس دور میں سب سے جو اچھا دور گزرا، مختصر ترین دور صرف 2.5 سال کا تھا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ راشد خامس جن کو کہا جاتا ہے. ان کے زمانے میں بھی کیا ہوا، ان کی دنیا کیسے پلٹی معلوم ہے آپ کو؟ ان کی دنیا پلٹنے کا یہ حال ہے. انہوں گورنر تھے مدینے کے، ان کو حکم دیا گیا کہ تم کیا کرو، خبیب بن عبداللہ بن زبیر کو 50 کوڑے لگاؤ. 50 کوڑے لگانے کے بعد سردی کے موسم میں، بڑی سخت سردی ہوتی مدینے کی، سخت سردی کے موسم میں ان کے سر پر ٹھنڈا مشکیزہ چھوڑا گیا پانی کا، اور وہیں وہ جو ہے ان کا انتقال ہوا. اتنی سخت سزا سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں تبدیلی آ گئی، اور جو بیت المال اور جو زیادتیاں ظلم بنی امیہ کی طرف سے ہو رہا تھا، سب انہوں نے سب کا محاسبہ شروع کر دیا،
اور خود ان کے حق میں جو 40,000 درہم کا جو محل تھا اور جو جو حضرت ابوبکر صدیق نے بی بی فاطمہ کو بھی ان کی وراثت میں دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ چیز بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے پاس سے واپس کر دی. تو یہ ہے جو للہیت، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، یہ جو تھا اس وجہ سے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں تبدیلی آئی. اور ایک واقعہ بولتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز وہی ہیں جن کی والد محترمہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی. تو پاکیزہ ملاپ سے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں مدینے کی بستی میں گھومتے پھرتے تھے، یعوس باللیل، وہ رات میں گھومتے تھے تاکہ اپنی رعایا کے حالات معلوم کریں، اور تھک کے جو ہے 4 ساڑھے 4 بجے ایک گولن کے گھر کے پاس بیٹھ گئے. بیٹھنے میں ماں بیٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی سے دودھ میں پانی زیادہ ملاؤ تاکہ زیادہ آمدنی ہو. یہ خبر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو معلوم ہوا اور انہوں نے جا کر جو ہے اپنے بیٹے سے کہا تم شادی کرنا چاہتے ہو نا، میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی. تو چنانچہ انہی کے پاکیزہ ملاپ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. تو عزیزان گرامی، یہ جو خلافت بنی امیہ کا جو دور ہے، اس میں ایسے واقعات جس سے ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے، جس سے ہم کو بزرگوں کے غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ان کی اجتہادی جہاں غلطیاں ہوئیں. اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، تو ہم مسلمانوں کو یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں اقتدار ہی سب کچھ نہیں ہے، حکومت ہی سب کچھ نہیں ہے، بلکہ حکومت برضائے الہی اللہ کو راضی رکھتے ہوئے اور حق والوں کو حق دینا، اظہار رائے آزادی کا حق دینا، بیت المال کے ذمہ داریوں کو اس میں کوئی خرد برد نہیں کرنا. جی یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم سب کو تاریخ کے مطالعے سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آئندہ کے واقعات پر بھی گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مخرج صاحب کا خطاب جاری رہے اور محفل ختم نہ ہو، لیکن مجبوری ہوتی ہے، جیسے کہ آپ واقف ہیں، اوقات کا بھی تقاضا ہوتا ہے اور بعض حضرات کی طرف سے مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ سب وقت کی خیال رکھا جائے. تو اس وجہ سے مجبوری ہے، ورنہ ایسے اہم عنوانات جو بہت معلومات آفری ہیں اور جن کے اوپر ہم کوئی وقت نہیں دے سکتے پڑھنے کے لیے، مطالعے کے لیے، وہ جو ہے آپ کے سامنے نوالوں کی شکل میں آ جاتے ہیں. 3-4 چیزوں کے اعلانات کے بعد میں ختم کروں گا. ارشادات و مترجم بزبان انگریزی، دونوں بزرگ حضرات کی تہنیت. محافل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے معاونین بزرگ حضرات جناب محمد انعام الحق چیف انجینئر ریٹائرڈ اور ڈاکٹر شمشاد حسین سپرنٹینڈنٹ شاداں ہاسپٹل کو ان کے اہم شخصی کارناموں یعنی بالترتیب تالیف و ترجمہ بزبان انگریزی کے اعتراف خدمات کی تہنیت بموقع محفل شرعی انفارمیشن سروس جامع مسجد گن فاؤنڈری بروز چہارشنبہ 23 منعقد کی جائے گی. کنوینر محفل نے شرکت کی خواہش کی ہے. اس میں دعا ہے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا اللہم اجعلنا منہم، ربنا اللہم اغزل من خزل دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ولا تجعلنا منہم. ربنا اللہم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللہم ارزقنا شہادہ عند الموت. اللہم ارزقنا جنت و نعیما بعد الموت. ربنا 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 تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی
علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.